یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے اگر ہم اپنے اوپر پورا کنٹرول پا لیں تو ہم وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے ہمیں انڈیپینڈنٹ بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور دوسروں پر ڈپینڈ رہنا کس طرح ہمارے لیے غلط ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی اس کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں سچ کے ساتھ رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کچھ رول دیے گئے ہیں جنہیں اپنا کر ہم پاورفل بن سکتے ہیں۔ آتھر نے یہ بھی لکھا ہے کہ کس طرح ڈر ہمیں جیل کی طرح قید رکھتا ہے، جس کے ساتھ ساتھ ہماری طاقت اور ہمارا ٹیلنٹ بھی قید ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی ایبیلٹی یوز نہیں کر پاتے اور نہ ہی ہم لائف میں آگے بڑھ پاتے ہیں، بس اس ڈر کے قید کی وجہ سے۔ اس کتاب کو سننے کے بعد آپ میں کریج، انٹریپیڈیٹی، ویژن اور سیلف ڈسپلائن پیدا ہوگا، جو آپ کو ہر فیلڈ میں، سچویشن میں یا کسی بھی پرابلم میں لڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ اس کتاب میں 50 لاز دیے گئے ہیں جنہیں ہم ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے لا سے۔ نمبر 1، انٹینس ریئلزم۔ جلدی سے سچ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ آپ میں کسی بھی سچویشن کو فیس کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ جب آپ ان چیزوں پر دھیان دیتے ہیں جو آپ کے آس پاس چل رہا ہوتا ہے تو آپ سچ کو جلدی پہچان پاتے ہیں اور پرابلم سے باہر آ پاتے ہیں۔ اس طرح جو لوگ آپ کے بارے میں پہلے غلط بولا کرتے تھے یا آپ کے خلاف کوئی سازش رچاتے تھے، وہ سب لوگ آپ سے ہار جاتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر سے ڈر نکال دیں۔ آپ جو بھی دیکھتے ہیں، جو بھی سوچتے ہیں، اسی کے اکارڈنگ آپ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ خود پر بلیو رکھتے ہیں تو آپ سچویشن کو پہچان لیتے ہیں۔ فیوچر میں اگر آپ پاورفل بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ رول اپلائی کرنے ہوں گے، جیسے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی آتی ہے تو اسے حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں اور خود کو آگے بڑھنے کا موقع دیجیے۔ دوسرا، آپ کو اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا ہوگا اور آپ کو اپنے تھاٹس کھل کر لوگوں کے سامنے رکھنے ہوں گے، خاص کر اپنے سامنے۔ تیسرا، ہمیشہ پرابلمز کے جڑ تک جانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ پرابلمز کے روٹ کاز کو نہیں سمجھ پائیں گے تو آپ پریشانی کو پوری طرح سے ختم نہیں کر پائیں گے۔ کبھی اگر آپ کسی بات کو لے کر پریشان رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ اس بات کو چھوٹی سمجھیں گے، لیکن آگے چل کر پریشانی میں لیا گیا ہوا ڈیسیجن آپ کے لیے غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ جو سوچتے ہیں وہ یہ ڈٹرمائن کرتا ہے کہ آپ کے آس پاس کیا چل رہا ہے۔ اسی لیے ورتمان کو دیکھنے کے بجائے آگے فیوچر کو دیکھیے۔ آپ کے پاس جو بھی مقصد ہے اسے پکچر کی طرح ڈیٹیلز کے ساتھ اپنے مائنڈ میں دیکھنے کی کوشش کریں اور اسی کے اکارڈنگ چلے تاکہ آپ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں۔ لوگوں کو ان کے باتوں سے جج نہ کریں بلکہ ان کے ایکشن سے کریں۔ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں اور سچائی کے ساتھ چلے تاکہ آپ کی طاقت مکمل طور پر حقیقت بن جائے۔ نمبر 2، سیلف ریلائنس میک ایوری تھنگ۔ آتھر لکھتے ہیں اگر آپ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ ان پر ڈپینڈ رہتے ہیں، وہ آپ کے کام اور آپ کے مالک بن جاتے ہیں۔ اس طرح آپ کے سوچنے کی طاقت، کریٹیوٹی اور ایبیلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا احساس آپ کو تب ہوتا ہے جب آپ کوئی نیا کام کھولنا چاہتے ہیں اور آپ اس کی شروعات نہیں کر پاتے، آپ کو ڈر لگنے لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ ٹرائی نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ سفل ہوں گے یا نہیں، اور اگر آپ فیل ہو بھی گئے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ابھی آپ کو کہاں کہاں امپروو کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے ٹیلنٹ اور ایبیلٹیز کا استعمال خود کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور طاقتور بننا چاہتے ہیں تو کچھ رول دیے گئے ہیں، انہیں اپلائی کریں۔ پہلا، اپنے خالی ٹائم کا استعمال کریں اور نئے چیزوں کو سیکھنے اور انہیں ڈسکور کرنے کی کوشش کریں۔ ان تھاٹس پر کام کریں جو صرف آپ کو پتہ ہے۔ دوسرا، ہمیشہ سوچ سمجھ کر چوز کریں جو بھی آپ کو چاہیے۔ تیسرا، اگر کوئی دوسرا آپ کی ایبیلٹیز کا استعمال اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ایبیلٹیز کا استعمال اپنے لیے کریں۔ چوتھا، اگر آپ کسی کام میں خود اکیلے ہوتے ہیں تو اس پر آپ کا کنٹرول رہتا ہے، آپ ہی اس کی ڈائریکشن ڈٹرمائن کرتے ہیں اور اس پر فوکس رہ پاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی پارٹنر چاہیے تو ایسا پرسن چنیں جو آپ کے حساب سے کام کرے۔ نمبر 3، optimism turn shit into sugar۔ مطلب امید برائی کو اچھائی میں بدل دیتی ہے۔ جب آپ کی لائف میں سب کچھ اچھا چل رہا ہو تو آپ کو اس میں گم ہونے کے بجائے تیار رہنا چاہیے اگلے دن کے لیے، کیونکہ سمے بدلتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کی لائف میں برے دن آئے تو آپ ہار کے بیٹھ جائیں، بلکہ جب آپ کی لائف میں برے دن چل رہے ہو تو آپ کو پہلے سے زیادہ بہادر بننا ہوگا اور فیئر لیس بھی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہر کسی کے لائف میں اچھے دن ضرور آتے ہیں اور کچھ لوگ انہی اچھے دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ خود کو آگے بڑھانے کی کوشش بھی نہیں کرتے، بس کچھ کرے بنا ہی وہ اچھے دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ ایسی سوچ اکثر عام لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپرچونٹیز ڈھونڈنی ہوگی۔ عام طور پر لوگ ایک ہی صحیح اپرچونٹی پانے کا انتظار کرتے ہیں اور صحیح سمے چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کی لائف صحیح سمے کے انتظار میں گزر جائے، آپ اس کی اپوزٹ ڈائریکشن چوز کریں اور آگے بڑھیں۔ ایسا کر کے آپ کو ڈیفیکلٹ فیل ہو سکتا ہے کیونکہ آپ مشکل راستہ چنتے ہیں، جان بوجھ کر اپنے راستے میں پرابلم پیدا کر رہے ہیں۔ بٹ دس از دا لا آف پاور۔ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پرابلم سے مقابلہ کرنا ہی ہوگا۔ سکسیس میں ایسا نہیں ہوتا کہ بنا پرابلم کے آپ کو سکسیس مل جائے۔ سکسیس کے لیے ہر کسی کو ان راستوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ یہی پروسیس
آپ کو مضبوط بناتا ہے۔ نامضبوط انسان سکسیس کو ہینڈل نہیں کر پاتا۔ آتھر نے یہاں کچھ رول دیے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی ہتھیار ہے اسے امپورٹنٹ سمجھے، ہر پریشانی کو اپرچونٹی میں بدلنے کی کوشش کرے، ہمیشہ ٹرننگ پوائنٹ پر فوکس کرے اور صحیح سمے کا انتظار نہ کرے بلکہ اپنا ہر دن کل سے بہتر بنائے۔ نمبر 4، کیپ موونگ کیلکولیٹڈ مومنٹم، ہمیشہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چلتے رہیے۔ آتھر کا کہنا ہے کہ کبھی بھی دوسروں کو اپنے آپ کو نیچے دکھانے کا موقع نہ دے اور اپنے اندر بدلاؤ کرتے رہیے۔ لائف کی ایک سپیڈ ہوتی ہے جو چلتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ میں بدلاؤ بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آج کچھ ہے تو کل کچھ اور ہوگا۔ جو لوگ کرنٹ میں چل رہے بدلاؤ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ سٹرگل کرتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں اور ان کا بیہیو بھی عجیب سا ہونے لگتا ہے۔ اگر آج آپ آگے بڑھنے کے لیے ورودھ کر رہے ہیں تو آپ کرنٹ کے خلاف چلنے کی بیکار کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے بھی آتھر نے کچھ رول دیے ہیں۔ پہلا، آپ اپنے مائنڈ فلو کو رکنے نہ دیں، ہمیشہ کیوریس رہے اور اپنے نالج کو لمیٹڈ نہ رکھے۔ اپنے ان فیلنگز کو ایلیمینیٹ کرے جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے۔ دوسرا، لوگوں کے ساتھ سوشل ریلیشن بہتر بنائیے اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کا ساتھ دے رہے ہیں ان پر ٹرسٹ کرے اینڈ آلویز کنٹینیو ٹو مکس وتھ پیپل۔ تیسرا، آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں اچھے سے جانیں اور اس کی نالج حاصل کرے اور اسے صحیح دشا میں کھل کر کرے۔ نمبر 4، ایگریشن نو وین ٹو بی بیڈ، رابرٹ گرین کے فرینڈ 50 سینٹ نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کا ٹیلنٹ اور اچھے ارادے اس دنیا میں کبھی پورے نہیں ہیں۔ آپ جب اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں تبھی آپ آگے بڑھتے ہیں، اس لیے آپ میں فیئر لیس اور پلاننگ ہونی چاہیے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ لائف میں ہر پریشانی کو حل کر سکتے ہیں تو بلیو کریں اس ٹائم آپ سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ آتھر نے یہاں کچھ ایسی سچویشن لکھی ہے جہاں آپ کو ایگریسو ہونا پڑے گا، جیسے کہ اگر آپ کو کسی سچویشن میں کسی پر غصہ آتا ہے تو وہاں ان سے مت لڑے بلکہ انہیں ڈسٹریکٹ کرے اور پھر اگر ضرورت پڑے تو ان کے پیٹھ پیچھے سے وار کرے۔ جو لوگ آپ کے خلاف پیسو ایگریسو ہوتے ہیں ان کے خلاف بولڈ اور مناسب ایکشن لے۔ آپ کو ان کے ساتھ کھیل کھیلنا ہے، فیئر لیس رہے اور ڈسٹریکٹ بھی نہ ہو۔ اگر آپ لائف میں کبھی ایسی سچویشن میں ہو جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے تو ایسی سچویشن سے باہر آنے کے لیے پہلے آپ کا پلان کلیئر ہونا چاہیے، پھر لومڑی کی طرح چالاک بنے اور وہ سب کچھ کرے جو دشمن کو ہرانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ سچویشن کو بدل نہیں سکتے تو اپنے خود کے رول بنائیے اور انہیں فالو کریں، جس طرح ایک جنگل کا شیر اپنے رول بناتا ہے اور باقی جانور اس رول کے اکارڈنگ چلتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی کام کو کرنے میں دلچسپی نہیں ہے تو اسے مت کریں، اس لڑائی میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں جسے آپ جیت نہیں سکتے۔ نمبر 6، اتھارٹی لیڈ فرام دا فرنٹ، آپ اپنے آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو لیڈر کی طرح دیکھیں، سب اپنے ہاتھ میں لیجئے اور پھر پوری ہمت کے ساتھ کام کریں۔ اگر کسی ٹیم کا لیڈر ڈرا ہوا ہوتا ہے تو اس کا ایفیکٹ باقی ٹیم ممبرز پر بھی پڑتا ہے اور ایسے میں جو کام بڑی آسانی سے ہو پاتا وہ بھی نہیں ہو پاتا۔ اگر آپ ہر جگہ اپنا راج چاہتے ہیں تو وہاں کی سچویشن کو اچھی طرح سے پرکھ لیں اور اسی کے اکارڈنگ ریئیکٹ اور بیہیو کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایک اچھا لیڈر بننا چاہتے ہیں تو یہاں بھی رائٹر نے کچھ رول دیے ہیں۔ فرسٹ، دا ویژنری، آپ بہت دور تک سوچنے والے ہونے چاہیے۔ آپ کو ہر کام کے لیے پہلے سے ہی پوری پروسیس پتہ ہونی چاہیے اور آپ جس بھی کام کو کرنا چاہیے آپ میں لیڈر کی طرح کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ سیکنڈ، دا یونیفائر، کسی بھی ٹیم کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھنے کے لیے ایک سینٹرل فورس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ ایک ٹیم کو لیڈ کر سکے اور اسے چلا سکے۔ تھرڈ، دا رول ماڈل، کسی بھی ٹیم کو لیڈ کرنے کا ایک ایفیکٹو طریقہ ہے آپ کی امیج اور آپ کی پاور کو دیکھنا۔ اپنی ٹیم میں ان لوگوں کو ہائر کرے جو آپ کی طرح ہو اور نئے چیزوں کو سیکھنے کی چاہت رکھتے ہو۔ آپ اپنے ہر ٹیم کے ممبر کو دیا گیا ہوا کام اسے خود کے طریقے سے کرنے کی آزادی دینی چاہیے، اس سے آپ کا ٹائم اور آپ کی انرجی بچ جائے گی۔ آپ اپنے فوکس کا استعمال باقی کاموں کے لیے اسٹریٹجی بنانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، کنیکشن، نو یور انوائرمنٹ فرام دا انسائڈ آؤٹ، سب کے ساتھ کنیکشن بنائے تاکہ آپ کو باہر کا حال چال پتہ رہے۔ آپ کو اپنے باہر کے انوائرمنٹ کا پتہ پہلے سے ہی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم سب کام کو پہلے اپنے دماغ میں دیکھتے ہیں، اس سمے کہیں سارے ڈیزائر اور فیئر ہمارے دماغ میں گھومتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے فیئر کو محسوس کرتے ہیں اور ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پر آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ چیز تو ہمیں موٹیویٹ اور انسپائر کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے کام کو اور زیادہ جی جان سے کریں۔ جب لوگ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں تو وہ ہمیں محسوس کراتے ہیں کہ ہمیں اپنی غلطیاں سدھارنی چاہیے۔ کرٹیسزم ہی ہمیں اپنی غلطیاں سدھارنے کا موقع دیتے ہیں، اسی لیے اپنی برائیاں ضرور سنیں اور انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 8، ماسٹری، ریسپیکٹ دا پروسیس، کچھ لوگ لائف میں تیزی سے امیر ہونا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، بٹ ان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ لیزینس ہے۔ سبھی لوگ اپنے فیوچر کے لیے سپنے دیکھتے ہیں
جب ہم ہسٹری میں سکسیسفل لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم فوکس کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم بھی ان کی طرح کریں تو ہم بھی سفل ہو سکتے ہیں۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ وہ ٹیلنٹڈ تھے، ہم ان کی سکسیس کو دیکھتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اس کے لیے کتنی محنت کی۔ ان کی کامیابی اصل میں ان کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو بھی محنت کرنی ہی پڑے گی اور محنت کے ساتھ ساتھ آپ میں صبر بھی ہونا چاہیے۔ کسی بھی کام میں ماسٹری حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی رائٹر نے یہاں کچھ رول دیے ہیں۔ ٹرائل اینڈ ایرر، کوشش اور غلطیاں ایک ایسا پروسیس ہے جو آپ کو لائف میں آگے بڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ اپنے ہر کام کو آسان کرنے کی کوشش کرے۔ آپ کی لائف میں جن چیزوں پر آپ نے کنٹرول پایا ہے ان سے اپنے اندر کریج پیدا کرے، اپنے کام کے رول کو بریک کرے اور یہ سیکھنے کی کوشش کرے کہ آپ کس طرح ایک ہی رول کو ڈیفرنٹ ویز میں الگ الگ کنڈیشن کے اکارڈنگ استعمال کر سکتے ہیں۔ اکثر جب آپ کسی بھی نئے پروجیکٹ پر کام شروع کرتے ہیں تو من میں کہیں نہ کہیں ڈر رہتا ہے کہ کچھ برا نہ ہو جائے، بٹ آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرے اور پھر سوچ سمجھ کر ڈیسیجن لے۔ چاہے آپ کے اندر کتنا بھی ڈر ہو، جب آپ اس ڈر کو پار کرتے ہیں تو ساری چیزیں آپ کے اکارڈنگ ہونے لگتے ہیں۔ اپنا ہر کام مضبوطی سے کرے اور ایک ٹائم پر ایک ہی کام کرے، اس سے آؤٹ کم بہتر آتا ہے۔ اور اگر آپ ایک ٹائم پر بہت سارے کاموں پر فوکس کرتے ہیں تو آپ کا دھیان بھٹک سکتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں وہ کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ نمبر 9، سیلف بلیو پش بیہائنڈ یور لمٹس۔ آپ کو اپنے آپ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اس سے آپ اپنے لمٹ سے آگے بڑھ پاتے ہیں۔ اگر آپ کسی اور کے فیصلوں پر ڈیپینڈ ہیں اور خود فیصلہ نہیں کر پاتے تو آپ کا جذبہ اور ایگو مطلب کانفیڈنس ہمیشہ ویک رہے گا۔ لوگ آپ کو گرانا چاہیں گے، آپ کی ایبلٹی پر بھروسہ نہیں کریں گے اور آپ کی کیپیبلٹی پر شک کریں گے۔ اکثر وہ لوگ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے جو آپ سے جیلس ہے۔ آتھر نے یہاں بھی کچھ رول دیے ہیں جس سے آپ اپنے سماج سیماؤں سے باہر نکل کر اپنے اکارڈنگ لائف جی سکتے ہیں۔ جیسے کہ وہاں اپنے آپ کو مت ڈالے جہاں لوگ آپ کو ڈالنا چاہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ کو گرانا چاہتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ ہر دن اپنے آپ کو اندر سے ڈیولپ کرے اور خود کے لیے کچھ نیا انوینشن کرے۔ دوسرا، چینج یور پیٹرن، اپنے پیٹرن کو بدلے، اپنی فریڈم کا فل استعمال کرے، روز کچھ نیا لرن کرے، نیا ٹرائی کرے۔ تیسرا، سیلف کانفیڈنس، اگر آپ میں کانفیڈنس ہوگا تو آپ کسی بھی پرابلم کو اوور کم کر سکتے ہیں۔ اور سیلف کانفیڈنس کا سب سے اچھا پارٹ یہ ہے کہ آپ اپنے فیوچر کو محسوس کریں، اپنے فیوچر کے لیے اس ڈائریکشن کی طرف جائیں جہاں جانے سے اکثر لوگ ڈرتے ہیں۔ سکسیسفل اور پاورفل لوگ انہی راستوں سے گزر کر باقی لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر 10، دی سبلائم کمفرٹ یور مورٹیلٹی۔ اکثر لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر وہ بنا سوچے آگے بڑھتے رہے تو اس پروسیس میں وہ بہت کچھ کھو سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا۔ سبھی لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہم سبھی کو مرنا ہی ہے اور اس چیز پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اگر ہم اس بات پر دھیان دیں تو ساری چنتائیں ختم ہو جاتی ہے۔ آپ خود کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ آپ کیا کرنے آئے ہیں اور آپ اینڈ تک کیا کیا کر سکتے ہیں۔ ایک انسان کے اندر وہ پاور ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آگے بڑھ کر دیکھنا ضروری ہے۔ تھینک یو دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہے۔